یہ جو ہمارے بھائی یہ پھر گردن کا یوں کرتے ہیں، پھر یہ یوں کرتے ہیں، پھر یہ یوں کرتے ہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں ہے۔ 95% لوگ ایسے کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ اس طرح وضو کرے جس طرح میں وضو کر رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وضو کر کے دکھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے پانی منگوایا تھا برتن میں، پھر کیا ہوا، بائیں ہاتھ کے ذریعے سے بسم اللہ پڑھ کے آپ نے دائیں ہاتھ دھویا، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ دھویا، پھر آپ نے دائیں ہاتھ سے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرہ مبارک دھویا۔ چہرہ مبارک دھونے کے بعد اب داڑھی ہے نا، داڑھی، اور کچھ میرے بھائی تکلف کرتے ہیں، وہ مکمل داڑھی کو دھوتے ہیں۔ مکمل داڑھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے، چہرہ دھو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہاتھ کے چلو میں تھوڑا سا پانی لیا اور یہاں ایسے لگا دیا، یہاں لگا کے اپنی انگلیوں کے ساتھ ایسے خلال کیا۔ مکمل داڑھی دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ نے دایاں بازو دھویا، آپ نے پھر بایاں بازو دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کیا۔ اب سر کا مسح دیکھنا، ایک آپ کرتے ہو جو شریعت کے خلاف ہے، اور ایک یہ طریقہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے مسح کیسے شروع کیا، جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں، یہ سر کے بال شروع ہو رہے ہیں نا یہاں سے، آپ نے کیا کیا، اپنے دونوں ہاتھ یہاں رکھے اور ان دونوں ہاتھوں کو یہاں سے لے گئے گردن تک۔ اب ہاتھوں کو چھوڑا نہیں ہے، جیسے آپ لے گئے تھے ہاتھ ویسے ہی اپنے دونوں ہاتھ واپس لے آئے وہاں جہاں سے شروع کیا تھا۔ اب سر کا مسح ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں شہادت والی انگلیاں کانوں کے اندر ڈالی، کانوں کے اندر کا مسح کیا، پھر انگوٹھے کے ذریعے سے کان کا جو باہر والا حصہ ہے اس کا مسح کیا۔ بس او بھائی جدید دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، سرچ کرو۔ پھر گردن کا مسح اللہ کے رسول نے سکھایا ہے نہیں سکھایا، چیک کرو، دیکھو۔ کھڑے ہیں مولوی کے پیچھے لگ کے کھڑے ہیں، مولوی پہ مجھ سمجھ، مولوی پہ کوئی بھروسہ نہیں، ختم ہو گیا اعتماد۔ انہی مولویوں پہ اعتماد کر کر کے آج دین کا نقشہ بدل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاؤں مبارک دھویا، دایاں پاؤں دھویا، پھر آپ نے بایاں پاؤں دھویا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا، جو بندہ میرے اس وضو کی طرح وضو کرے گا اور وضو کرنے کے بعد پھر دعا پڑھے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ اکبر، اس کے پچھلے سارے گناہ کیا ہو جائیں گے، معاف۔ اور دوسری بات، کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیا جائے گا، ان 8 دروازوں سے آواز آئے گی اس کا جس دروازے سے جی چاہے جنت میں داخل ہو جا۔